السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غریب الوطن اسلام کے ہم وطنوں، آپ کے ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر ہونے جا رہا ہے ایسا سلسلہ کہ جس کی اللہ تعالی نے بھی مذمت فرمائی، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی مذمت فرمائی، ذوات صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مذمت فرمائی۔ الغرض روز اول سے آج تک اہل حق کے ہر فرد نے جس کی مذمت فرمائی وہ سلسلہ۔ میری مراد مقابلہ موسیقی۔ اس وقت امت ورلڈ وائڈ کن کن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، خواہ وہ اغیار کے دیس ہوں یا اپنوں کے دیس ہوں۔ اسلام اور مسلمان کے خلاف ہر سطح پر، ہر جگہ پر گناؤنی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ اب اس صورتحال میں اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے ملک پاکستان کے سو کالڈ مسلم حکمران، جن کی سرپرستی میں ایسے شیطانی لایانی سلسلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، چند جملوں میں اپنا درد پیش کر کے احساس بیداری کے تعلق سے گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں، ہر چیز کا ایک لہو ہے، ہر چیز کے اندر ایک فحاشی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات اور گفتگو کی فحاشی کو اور لہو و لعب کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں بغیر سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو وہ مذاق بنا دیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 7۔ اب لہو حدیث کیا ہے جس کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ایسے ہی تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت امام مجاہد، حضرت امام مکحول، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، ان سب کے نزدیک لہو حدیث گانا بجانا ہے۔ لہو حدیث گانا بجانا ہے، یہ صحابہ و تابعین اس کا معنی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو گانا گاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، مختلف قسم کے آلات موسیقی کو استعمال کرتے ہوئے میوزک کا دھندا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے فرما رہا ہے۔ اپنے وطن عزیز کے تعلق سے عرض گزار ہوں، ہمارے ہاں خواتین بھی گانے گاتی ہیں اور مردوں پر بھی یہ وبا طاری ہے۔ اب جو عورت گانا گانے والی ہے وہ ذاتی طور پر کن لعنتوں کی، کس غضب کی مستحقہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن فقط اس کے پاس بیٹھنے والے کا انجام جو مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، جو شخص کسی گوین کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے گانا سنتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب قیامت کا دن ہوگا اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ آج اس کی بڑی آسانی ہو گئی۔ پہلے کوئی پیسے والا ہوتا، کوئی گوین خریدتا، پھر اس کو گانا سنتا اور پھر جہنمی بنتا۔ آج تو گھر گھر ٹی وی، گھر گھر VCR، CD پلیئرز، موبائل فونز، لیپ ٹاپس ہیں، ہر چیز میں عورتوں اور مردوں کا گانا موجود ہے، ناچ موجود ہے۔ پھر اس کو جرم نہیں سمجھا جا رہا، اس کو ریفریشمنٹ کہا جاتا ہے، یونیورسٹی میں فیسٹیول کہا جاتا ہے، کالج میں اس کو کنسرٹ کہا جاتا ہے، بیاہ شادی میں اس کو انجوائمنٹ کہا جاتا ہے، اور مختلف لڑکوں لڑکیوں کی مخلوط پارٹیز میں اس کو ریفریشمنٹ کہا جاتا ہے، چل کہا جاتا ہے، فن کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حالت روزہ میں اور نماز کے اوقات میں بھی گانے سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ قیامت تک کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اگر تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے تو جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں اسے بہتر سمجھنا ہوگا، جس کو میں تمہارے لیے خطرناک سمجھتا ہوں اسے خطرناک سمجھنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گانا سن رہا ہے اس کے گانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن اتنا شدید عذاب بندے کے سامنے ہوگا، اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی گانے کو سنے بغیر گزاری جا سکتی ہے، اس کو بغیر اس گانوں کی لذت کے حاصل کیے گزارا جا سکتا ہے، اس کے بغیر بھی زندگی میں بڑی لذت ہے، اس کے بغیر بھی بڑی چاشنی ہے زندگی میں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے والا جو شخص ہے اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک گویا آپ کے سامنے آیا، جس وقت آپ نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا خذوا الشیطان،
صحابہ کرام کو حکم فرمایا شیطان کو پکڑو، یہ تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہے شیطان ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کہا۔ آج قوم کے بیٹے ان کی تقلید کرتے ہیں، ان جیسے بال رکھتے ہیں، یعنی گویوں جیسے، گلوکاروں جیسے، سنگروں جیسے، ان جیسا حلیہ بناتے ہیں، ان لوگوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، انہیں اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، انہیں عزتیں دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عزت والا نہیں، یہ شیطان ہے، جس نے گانے کا دھندا کیا، جو گانے کا عادی بن گیا اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے یقین کو لوٹنے لگا۔ جب آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان، اس کو پکڑ لو، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِي شِعْرًا۔ آپ نے فرمایا اگر انسان کا دل اور سینہ اور انسان کا پیٹ پیپ سے بھرا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کے دل میں کوئی گانا موجود ہو، اس کے اندر کوئی گانا موجود ہو، پیٹ کے اندر کوئی اتنی گندگی نہیں ہے جتنی گندگی گانے کی ہے۔ آج ہمارے بچے جس وقت گانا گاتے ہیں والدین خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ گانا گا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو اتنی فلموں کے، اتنے ڈراموں کے گانے آتے ہیں، فلاں فلاں سنگر کے گانے آتے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری امت کا ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اندر اگر گندگی ہے تو باہر بھی گندگی ہوگی، اندر اندھیرا ہے تو باہر بھی اندھیرا ہوگا، دل میں گانے ہوں گے تو زبان پر بھی گندگی ہوگی، ماحول گندا ہو جائے گا۔ ستھرا ایک ہی انداز ہے کہ تم اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر لو، کہ تم اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر لو، سینہ بھی مدینہ بن جائے گا، زندگی بھی مدینہ بن جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب الایمان کے اندر فرمان ہے کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ فرمایا جس طرح پانی لگانے سے کھیتی پیدا ہوتی ہے اور کئی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کئی بیج صرف پانی لگانے سے خود بخود اگ جاتے ہیں، ایسے بندے کے دل کی دھرتی میں بھی کچھ بیج ہیں، وہاں کا ایک پانی ہے، وہ پانی جس وقت لگتا ہے تو دل کے گلشن اور دل کی کھیتی میں بھی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہری زمین پر پانی لگا تو کئی قسم کی بوٹیاں پیدا ہو گئیں، اچھی بھی اور کانٹے دار بھی، پھولوں والی بھی۔ دل کی زمین میں منافقت کے بیج موجود ہوتے ہیں، اس وقت تک وہ نہیں اگتے جب تک شیطانی پانی نہیں پہنچتا، لیکن جس وقت شیطانی پانی پہنچتا ہے پھر دل میں منافقت کی بوٹیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر شیطانی پانی نہ ہو تو وہ پانی نہ بیج تک پہنچتا ہے، نہ ہی وہ بیج اگتا ہے اور نہ ہی منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ پانی کون سا ہے؟ تو وہ گانا بجانا ہے، اس کا پانی ہے، اس کی وجہ سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دل میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گانے سے تو محفوظ نہ رکھ سکیں اور پھر شکایت یہ کریں کہ بچہ میرا ہے، پتہ نہیں اتنی شرارتیں کیوں کرتا ہے، بچہ میرا ہے، کام شیطانوں والے کرتا ہے، کچھ پر کسی کام میں نہیں گیا اور دن رات شیطان کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ وہ میرے ساتھیوں، بچہ رحمانی کام تب کرے گا جب دل شیطان کے پانی سے بچا ہوا ہوگا۔ اگر خود بچے کو فلم دکھانے لے جاؤ، خود بچے کو برائی کے لیے ساتھ لے جاؤ، اسے خود اس کام کی طرف لگا دو اور پھر تم شکایت کرو کہ بچہ نیکی نہیں کرتا، وہ کیسے نیکی کر سکے گا؟ مرکز تو دل ہے، اور وہاں نیکی ہوگی تو ہاتھ میں نیکی ہوگی، دل میں نیکی ہوگی تو کان میں نیکی ہوگی، دل میں نیکی ہوگی تو آنکھ میں نیکی ہوگی، دل میں نیکی ہوگی تو زبان پہ نیکی ہوگی۔ لیکن جس وقت دل ہی شیطان کا گڑھ بن جائے گا تو پھر نیکی کہاں سے آئے گی؟ اس واسطے منافقت اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میوزک سے فضا کو پاک صاف کر لیا جائے اور کم از کم اپنا ماحول تو صاف کیا جائے نا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے، جو شخص گانا بجانا غور سے سنتا ہے وہ معصیت کر رہا ہے، اور اگر اس نے بیٹھ کر سننا شروع کر دیا، وہ محفل ہی گانے کی ہو رہی ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھنا فسق ہے، اور وہ گانا سن کر لذت حاصل کرتا ہے تو وہ کفر ہے، وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ۔ اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں، غور سے سنا بھی جاتا ہے، معصیت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھا بھی جاتا ہے، یوں فسق بھی ہوتا ہے، اس سے لذت بھی لی جاتی ہے، تو یہ کفر بھی ہو رہا ہے۔ اس کو ہم اپنا کلچر کا نام دیتے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب تفریح ہو رہی ہے، ذہن کو تازگی دے رہے ہیں۔ تو سرکار ایسے تازگی کوئی نہیں ہوتی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ امت میں خسف، مسخ اور خزف کا عذاب ہوگا، ابھی تک مجموعی طور پر ایسا نہیں ہوا۔ خسف کا مطلب ہے بستیاں دھنس جائیں گی، لوگ رات کو سوئیں گے، صبح کو بستیاں مٹ چکی ہوں گی۔ مسخ کا مطلب ہے یہ چہرے بدل چکے ہوں گے، سوئیں گے تو انسان ہوں گے، اٹھیں گے تو معاذ اللہ خنزیر کی طرح بن چکے ہوں گے، بندر بن چکے ہوں گے۔ خذف کا مطلب کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی، ہر طرف سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، لوگ زخمی ہو جائیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ہلاکتیں بیان کی، ایسا وقت آ جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا، اذا ظہرت الخیان والمعازف وشربت الخمور، کہ جس وقت معاشرے میں کنجریاں پیدا ہو جائیں گی، معاشرے کی بڑی تعداد گوئین عورتوں کی بن جائے گی اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، ہر طرف ان کا گانا بجانا عام ہو جائے گا، مزامیر، سرنگیاں، طبلے، باجے، ڈھول عام ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، کلب بن جائیں گے، ہوٹلوں میں شراب عام ہو جائے گی، پھر اس وقت ایسی ہلاکتیں آ سکتی ہیں۔ میری امت کو ان ہلاکتوں کے آ جانے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے خسف، مسخ اور قذف سے بچنا ہے تو ان لوگوں کو لگام دینی ہے جو ماحول میں ایسا دھندا کر رہے ہیں،
روزانہ فلم انڈسٹری کے لیے باقاعدہ بجٹ منظور کیے جاتے ہیں، نوجوان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، وہ گانا گائیں اور نوجوان بچوں کو ایکٹر بنایا جا رہا ہے، اور اس بات کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، سوشل میڈیا پر بائیکاٹ کیا جائے، سوشل لائف میں بائیکاٹ کیا جائے، اپنی مجلسوں میں اپنی گیدرنگ میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر ہمارے خدا نہ خاصہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اکیڈمیز کے اندر، اداروں کے اندر یا شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی انہیں بلاتا بھی ہے تو وہاں پر شرکت سے اجتناب کیا جائے، اور جتنا ہو سکے اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کو بھی شرکت سے منع کیا جائے۔ اور جب اس طرح ان کی گیدرنگ اور ان کے پروگرام، کنسرٹس، فیسٹیولز وغیرہ ان کے فیل ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی اپنی اگر رتی بھر بھی ایمان کی ان کے اندر موجود ہوئی، غیرت موجود ہوئی، ضمیر ہوا، تو انشاءاللہ بیدار ضرور ہوگا۔ خالق کے ڈر سے آج تک انہیں غیرت نہیں ہے تو کم از کم یوں خالق کی مخلوق کے معاشی بائیکاٹ یا پھر کسی بھی اعتبار سے بائیکاٹ سے ان کو ضرور غیرت آئے گی اور ہوش کے ناخن لیں گے۔ اگر یہ گانا گانے والے مرد یا گانے گانے والی عورت نہ بھی لیں تو کم از کم ان کو پروموٹ کرنے والے ضرور ہوش کے ناخن لیں گے، اگر ان کے اندر رتی بھی ایمان کی ہوئی تو۔ بہرحال اس ساری صورتحال جو میں نے معروضات پیش کی ہیں، ان کے بعد پھر رونا وہی ہے کہ جو حکومتی سطح پر پنجاب کی صوبائی حکومت جو یہ بغیرتی کو پروموٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت ورلڈ وائڈ جو صورتحال مسلمان کو اور اسلام کو درپیش ہے اس کے، تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو میرے پاس پوسٹ آئی وہ 24 مئی بروز جمعہ 2024 ڈسٹرکٹ کونسل ہال اٹک، وقت دوپہر 1 بجے سے شام 6۔ اب دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ایک دن جمعہ کا ہے، دوسرا وقت بھی جمعہ کا ہے جس وقت یہ شیطانی لایانی جو ہے نا سلسلہ کیا جائے گا۔ تو تمام وہ حضرات جنہوں نے اس پارٹی کو، ان حکمرانوں کو سپورٹ کیا، ووٹ کیا، وہ بھی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں، اور کسی بھی پارٹی، سیاسی پارٹی کسی سے بھی تعلق رکھنے والے کم از کم مسلمان تو ہے نا، تو مسلمان ہونے کا جو ہے نا وہ ایک اپنا ذمہ سمجھتے ہوئے اس کو ضرور ادا کریں، سوشل میڈیا پر کریں یا پھر اداروں کے تھرو یا اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو بروئے کار لا کر کے ان کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑیں۔